بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 53 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قاعدہ نقض محمول کے پہلے حصے کو۔ نقض محمول کا قاعدہ ہم پہلے بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے جیسا کہ کل اشارہ کیا تھا اس بات کی جانب کہ یہ جو نقض محمول ہے یہ نقض موضوع اور نقض تام کے لیے باب کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ یہ بنیادی نقص ہے، اور اس لیے ہم اس کو پہلے ذکر کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر نقض موضوع اور نقض تام کو آخر میں بیان کریں گے۔ منقوضۃ المحمول میں جب قضیہ کا صدق ہمیں مطلوب ہو تو وہاں پہ چند چیزوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، چند چیزیں وہاں پر ہوں گی، اس کے ہوتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو منقوضۃ المحمول ہے یہ قضیہ اور جو اصل قضیہ ان کے درمیان صدق کے اعتبار سے ملازمہ پایا جاتا ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلی چیز ہے محمول کا نقیض، یعنی سب سے پہلے چونکہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ منقوضۃ المحمول ہے تو سب سے پہلے ہمیں محمول کا نقیض چاہیے ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر پہلے قضیہ کا جو محمول ہے وہ حیوان ہو تو حیوان کا نقیض کیا ہوگا؟ لا حیوان۔ اس لا حیوان کو کیا کر دیں گے؟ دوسرے قضیے میں اس کو محمول بنا دیں گے، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے کہ تغییر کیفیت کو وہاں پہ بدلنا پڑے گا۔ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہوگا تو دوسرا سالبہ ہو جائے گا، اگر پہلا قضیہ سالبہ ہوگا تو دوسرا قضیہ موجبہ ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ موضوع کو موضوع ہی رہنے دینا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی موضوع کو اپنی جگہ سے نہ ہٹانا، نہ اس کا نقیض لے کے آنا، نہ اس کی جگہ تبدیل کرنا، بلکہ موضوع کو اپنے حال پر باقی رہنا۔ اور چوتھا کیا؟ طرفین کو اپنے حال پر باقی رہنا، پہلے میں جو موضوع تھا دوسرے میں وہی موضوع بنے گا، پہلے میں جو محمول تھا دوسرے میں وہی محمول بنے گا، جگہ ان کی تبدیل نہیں ہوگی، موضوع کی جگہ محمول اور محمول کی جگہ موضوع نہیں آئے گا۔ اور پانچویں چیز ہے کہ کمیت قضیہ کو باقی رہنے دینا، یعنی اگر تو پہلا قضیہ کلی ہے تو دوسرا بھی کلی ہوگا، اگر پہلا قضیہ جزئی ہے تو دوسرا قضیہ بھی جزئی ہوگا۔ یعنی ان 5 شرائط کے ہوتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصل قضیہ اور منقوضۃ المحمول کے درمیان صدق کے اعتبار سے ملازمہ پایا جاتا ہے۔ اب ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف یہاں پر محصورات اربعہ کے نقض کو بیان کرتے ہیں اور ہر ایک پر جداگانہ برہان قائم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں موجبہ کلیہ کو، فرماتے ہیں مذکورہ شرائط کو، یعنی یہ شرائط انشاءاللہ چلیں گی، یعنی ہم جتنے بھی محصورات اربعہ کو بیان کریں گے سب کے ساتھ مصنف یہ کہیں گے کہ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کہیں گے؟ موجبہ کلیہ کا جو نقض ہوگا وہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ غور کیجیے گا، سالبہ کلیہ کیوں؟ یعنی ان تمام شرائط کو اس کے اوپر اگر ہم لاگو کریں تو کیا ہوگا؟ محمول کا نقیض۔ مثال سے ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، موجبہ کلیہ ہے، اس کا نقص کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بلا حیوان، انسان میں سے کوئی بھی چیز لا حیوان نہیں ہوتی۔ اب آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے، ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں سب سے پہلے ہم نے محمول کا نقیض لانا ہے۔ محمول ہمارے پاس تھا حیوان، حیوان کا نقیض کیا ہوگا؟ لا حیوان، نقیض آ گیا۔ پھر ہم نے کہا تھا کیفیت تبدیل کرنی ہے، پہلے والا موجبہ ہے، یہ والا کیا ہو جائے گا؟ سالبہ ہو جائے گا۔ پھر ہم نے کہا تھا موضوع کو موضوع رہنے دینا، موضوع اس میں کیا تھا؟ انسان تھا، اس کو ہم نے انسان ہی رہنے دیا، اسی حال پر باقی رکھا۔ اسی طرح پہلے میں انسان موضوع تھا، دوسرے میں بھی موضوع انسان ہے، پہلے میں حیوان محمول تھا، دوسرے میں بھی حیوان محمول ہے، دونوں طرفین اپنی حال پر باقی ہیں۔ اور پانچویں کہ کمیت اپنے حال پر باقی ہے، پہلے والا قضیہ بھی کلی ہے اور دوسرے والا قضیہ بھی کلی ہے۔ ان 5 شرائط کے ہوتے ہوئے ہم کہیں گے موجبہ کلیہ کا جو نقض ہوگا وہ سالبہ کلیہ ہوگا۔ مصنف اس دعویٰ کو طریقہ تحویل اصل یا قیاس مساوات سے ثابت کرتے ہیں۔ قیاس مساوات کیا ہوتی ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو انشاءاللہ اگرچہ اس کی تفصیل جو ہے قیاس کے باب میں آ جائے گی، لیکن پھر بھی ابھی اس بحث کے بعد انشاءاللہ آگے کچھ تنبیہات آئیں گی، اس کے اندر قیاس مساوات کے حوالے سے تھوڑی مختصر سی گفتگو بھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے تحویل طریقہ اصل، اس کو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے طریقہ تحویل اصل یا قیاس مساوات کے ذریعے۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ ہمارا جو مفروضہ ہے، مفروضہ کیا ہے؟ جس کا صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا ہے، کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، مطلب یہ قضیہ بھی صادقہ، اور جو ہمارا مدعا ہے، جو ہمارا مطلوب ہے لا شیء من الانسان بلا حیوان، وہ قضیہ بھی کیا ہے؟ صادقہ، یعنی دونوں قضایا صادقہ، مفروضہ ہمارا صادق اور مدعا بھی ہمارا قضیہ صادقہ۔ دلیل کیا ہے کہ یہ صادقہ کیوں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ اگر پہلا قضیہ صادقہ ہو، یعنی اگر کلو انسان حیوان صادق ہو تو اس کا عکس نقیض مخالف بھی صادق ہوگا، اور اس کا عکس نقیض مخالف کیا ہوگا؟ لا شیء من اللہ حیوان بے انسان،
یعنی لا حیوان میں سے کوئی بھی چیز انسان نہیں ہوتی۔ کیوں یہ صادقہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ کلما صدق الاصل صدق العکس، جب اصل صادق ہوگی تو اس کا عکس بھی صادق ہوگا۔ پس جب یہ لا شیء من اللہ حیوان بانسان، یہ جو عکس نقیض مخالف ہے، جب یہ قضیہ صادق ہو تو جو اس کا عکس مستوی ہوگا، عکس مستوی کیا ہوگا اس کا؟ لا شیء من الانسان بلا حیوان، انسان میں سے کوئی بھی چیز لا حیوان نہیں ہوتی، یہ عکس مستوی یہاں پر ثابت ہو جائے گا۔ اور یہ جو عکس مستوی ہم نے حاصل کیا ہے، حقیقت میں ہمارا یہی مطلوب اور مدعا ہے، جس کو ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ لا شیء من الانسان بلا حیوان، ہمارا مطلوب یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گیا موجبہ کلیہ، کہ موجبہ کلیہ میں مصنف نے استدلال کیا دو مراحل میں، غور کیجیے گا، دو مراحل میں استدلال کیا۔ پہلے میں کیا کیا؟ ہم نے اس قضیے کو اٹھایا، اس کا عکس نقیض مخالف لے کر آئے، جو عکس نقیض مخالف ہمارے پاس آیا اس کا عکس مستوی لے کر آئے۔ یہ جو عکس مستوی ہے بعینہ ہی وہی ہمارا اصل قضیہ ہے کہ جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا موجبہ کلیہ کا۔ جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزیہ، فرماتے ہیں موجبہ جزیہ میں اگر ہم گزشتہ شرائط کو مد نظر رکھیں تو اس کا نقص بھی سالبہ جزیہ ہوگا۔ بس بعض الحیوان، انسان کا نقص کیا ہوگا؟ بعض الحیوان لیسا بلا انسان، بعض حیوان جو ہے وہ لا انسان شمار نہیں ہوتے، یعنی موجبہ جزئیہ کا نقص کیا ہوگا؟ سالبہ جزئیہ۔ اب یہاں پہ غور کریں کہ جو ہمارے پاس انسان محمول تھا اس کا نقیض لے کے لا انسان، موضوع کو اپنی جگہ باقی رکھا، محمول کو اپنی جگہ باقی رکھا۔ پہلے والا قضیہ موجبہ تھا، دوسرا قضیہ سالبہ ہے۔ پہلے والا قضیہ جو تھا وہ جزئیہ ہے، دوسرا قضیہ بھی کیا ہو جائے گا؟ جزئیہ ہو جائے گا۔ تمام شرائط کے ہوتے ہوئے کہ موجبہ جزئیہ کا نقص جو ہے وہ سالبہ جزئیہ ہوگا۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مطلوب اور مدعا کو ثابت کرنے کے لیے مصنف اسی برہان و نقیض و عکس سے مدد لیتے ہیں جس کو ہم بارہا پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور اسے مدد لے چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں اگر بعض الحیوان انسان صادقہ ہے، یعنی جو قضیہ جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ ہمارا قضیہ جو کہ مفروضہ ہے کہ بعض الحیوان انسان، یہ قضیہ صادقہ ہے، تو پھر لیس کل حیوان لا انسان بھی کیا ہوگا؟ یہ قضیہ بھی صادقہ ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ سالبہ جزئیہ صادقہ نہ ہو، لیس کل حیوان لا انسان، اگر یہ قضیہ صادقہ نہ ہو تو اس کا جو نقیض ہوگا، چونکہ یہ سالبہ جزئیہ ہے، سالبہ جزئیہ کا نقیض کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ۔ موجبہ کلیہ کیا ہوگا؟ کل حیوان لا انسان، ہر حیوان لا انسان ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ صادقہ ہو جائے گا۔ جب یہ کاذبہ ہے، یعنی یہ والا ہمارا جو مدعا اگر یہ کاذبہ ہے تو اس کا نقیض موجبہ کلیہ صادق ہو جائے گا۔ جب یہ موجبہ کلیہ صادق ہوگا تو اس کا منقوضۃ المحمول بھی صادق ہوگا۔ منقوضۃ المحمول کیا ہے؟ سالبہ کلیہ، یعنی لا شیء من الحیوان بے انسان، حیوان میں سے کوئی بھی چیز انسان نہیں۔ ہم نے جو موضوع تھا اس کو موضوع رہنے دیا، جو محمول تھا لا انسان اس کو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو ہم نے انسان میں تبدیل کر دیا، تو ہمارے پاس منقوضۃ المحمول حاصل ہو گیا۔ اب فرماتے کہ یہ والا جو سالبہ کلیہ جو منقوضۃ المحمول ہمارے پاس آیا ہے، فرماتے اگر یہ صادق ہو تو اس کا نقیض کیا ہوگا؟ کاذب ہوگا۔ نقیض اس کا کیا ہے؟ چونکہ یہ سالبہ کلیہ ہے اور سالبہ کلیہ کا نقیض کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ، یعنی بعض الحیوان انسان، یہ قضیہ کاذبہ ہو جائے گا۔ لیکن فرماتے اس نقیض کا کاذبہ ہونا محال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہی اصل قضیہ ہے جس کا صدق ہم نے فرض کیا تھا، یعنی اسی کو تو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض الحیوان انسان، ہمارا اصل مفروضہ یہ ہے، فرماتے چونکہ یہ خلاف فرض ہے لہذا ہم اس کے کذب کے قائل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کہیں گے یہ قضیہ کیا ہے؟ صادقہ ہے۔ جب یہ قضیہ صادقہ ہوگا تو جو اس کا نقیض ہم نے سالبہ کلیہ کے طور پہ حاصل کیا منقوضۃ المحمول، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا۔ جب منقوضۃ المحمول کاذب ہو جائے گا تو جب ملزوم کاذب ہے تو اس کا لازم بھی کیا ہو جائے گا؟ کاذب ہو جائے گا، یعنی کل حیوان لا انسان، یہ قضیہ کاذب ہو جائے گا۔ جب یہ کاذب ہوگا تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا جو نقیض ہے سالبہ جزئیہ وہ صادقہ ہو جائے گا، اور یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ عبارت پہ غور کیجیے گا، قاعدۃ نقض المحمول، قاعدہ نقض محمول علینا لاستخراج منقوضۃ المحمول صادقہ، فرماتے ہیں ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم منقوضۃ المحمول کو صادقہ کے طور پہ تخریج کرنے کے لیے، اخراج کرنے کے لیے، البتہ اس صورت میں اعلیٰ تقدیر صدق اصلہ، اس صورت میں صادقہ ہوگا جب خود اصل قضیہ بھی صادق ہو۔ اصل قضیہ جب صادقہ نہ ہو تو فرماتے ہیں منقوضۃ المحمول بھی صادقہ نہیں ہوگا، بلکہ منقوضۃ المحمول تبھی صادق ہوگا جب اصل قضیہ وہاں پر صادق ہوگا۔ مطلب اس کے صدق کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے ان نغیر کیف القضیہ، ہم کیف قضیہ کو تبدیل کریں، ونستبدل محمولہ،
بے نقیز ہی، اور جو اس کا محمول ہے اس کو نقیز میں تبدیل کر دیں، البتہ مع بقاء الموضوع علی حال، موضوع بھی اپنی جگہ باقی رہے، و بقاء الکم، کم بھی اپنی جگہ باقی، وہ 5 چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ کیف قضیہ تبدیل ہوگا، موضوع کا نقیز چاہیے ہوگا، طرفین اپنی جگہ باقی رہیں گی، موضوع اپنی جگہ باقی رہے گا، اور کم اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ ولا بد من اقامت البرہان، مطلب ان 5 شرائط کے ہوتے ہوئے اب ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ برہان کو قائم کریں علی منقوضۃ محمول کل واحدۃ من المعصورات، معصورات 4 میں سے ہر ایک کے اوپر ہم کیا کریں؟ برہان قائم کریں، اور ان کے منقوضات المحمول کو آپ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ فنقول، پس ہم انشاءاللہ یہاں سے کیا ہے، ہم تمام کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ 2 کو بیان کریں گے، بقیہ 2 کو کل کے درس میں بیان کریں گے۔ الاول، پہلے کیا؟ الموجبۃ الکلیہ، فرماتے جو موجبہ کلیہ ہے اس کا منقوضۃ المحمول کیا ہوگا؟ منقوضۃ محمولہا صالبۃ کلیہ، اس کا منقوضہ محمول صالبہ کلیہ ہوگا۔ مثال جیسے کل انسان حیوان، جو موجبہ کلیہ ہے، فتحول بنقض محمولہا الی، اس کا منقوضۃ المحمول کیا ہوگا؟ لا شیء من الانسان بلا حیوان، انسان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ لا حیوان شمار نہیں ہوتی۔ وللبرہان علی ذالک نقول، فرماتے ہیں اس پر برہان قائم کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہاں پہ مدد لیتے ہیں کیا سے؟ مساوات کی یا طریقہ تحویل اصل کی۔ اذا صدقت کل باحہ المفروض، مطلب جو ہمارا مفروضہ صادق ہے کل انسان حیوان، جب یہ قضیہ صادق ہے تو صدقت لا باحہ المطلوب، فرماتے ہیں تو لا شیء من الانسان بلا حیوان، یہ ہمارا مطلوب بھی کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا۔ برہان دلیل کیا ہے؟ یہ صادقہ کیوں ہوگا؟ یعنی ایک ہمارا مفروضہ ہو گیا، ایک ہمارا مدعا ہو گیا، مدعا کو ثابت کریں گے دلیل کے ذریعے۔ فرماتے برہان یہ ہے کہ اذا صدقت کل باحہ، جب کل انسان حیوان یہ قضیہ صادق ہے تو صدقت لا حابہ عکس و نقیز حل مخالف، فرماتے اس کا جو عکس نقیز ہوگا لا حابہ وہ بھی کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اصل صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہوتا ہے۔ یہ والا جو ہمارے پاس عکس نقیز آیا، وینعکس بالعکس المستوی، اس عکس نقیز کو ہم عکس مستوی میں تبدیل کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ لا باحہ، یعنی لا باحہ کی صورت میں بیان کریں گے، صالبہ کلیہ کی صورت میں، وہو المطلوب، یہ ہمارا مطلوب ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا یہاں پہ جو استدلال ہے 2 مراحل میں ہے، ایک عکس نقیز مخالف میں اور دوسرا عکس مستوی میں، 2 مراحل طے کر کے جو ہمارا استدلال قیاس مساوات میں ثابت ہو جاتا ہے۔ آسانی دوسرا کیا ہے؟ الموجبۃ الجزئیہ، تو موجبہ جزئیہ اس کا منقوضۃ محمول کیا ہوگا؟ منقوضۃ محمولہا صالبۃ جزئیہ، اس کا منقوضہ محمول صالبہ جزئیہ ہوگا گزشتہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مثال جیسے بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہے، فتحول بنقض محمولہا الی لیس کل حیوان لا انسان، فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو نقض محمول کریں گے اور اس کو منقوضۃ المحمول میں تبدیل کر دیں گے تو یہ صالبہ جزئیہ میں بدل جائے گا، یعنی ہر حیوان جو ہے وہ لا انسان نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اب یہاں سے کیا کریں گے؟ اس بات کو ثابت کریں، ہمارے پاس ایک مفروضہ ہے اور اس طرح ہمارے پاس ایک مطلوب اور مدعا ہے، آگے انشاءاللہ پھر برہان کو بیان کریں گے۔ اے انہ اذا صدقت عین باحہ، یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا قضیہ بعض الحیوان انسان، اگر یہ قضیہ صادق ہے جو کہ ہمارا مفروضہ ہے تو صادقت ہمارا مطلوب بھی صادق ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ سین باحہ، یعنی لیس کل حیوان لا انسان، ہر حیوان جو ہے وہ لا انسان نہیں ہوا کرتا، یہ ہمارا مطلوب کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ برہان، فرماتے برہان عکس و نقیز کی صورت میں اس کو ثابت کریں گے۔ لو لم تصدق سین باحہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ صالبہ جزئیہ یہاں پہ صادق نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں صالبہ جزئیہ کا جو نقیز ہے، صالبہ جزئیہ کا نقیز کیا ہوگا؟ موجبہ کلیہ، لصدق نقیز ہوا کل باحہ، تو فرماتے کل باحہ موجبہ کلیہ جو اس کا نقیز ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ صادقہ ہو جائے گا۔ جب یہ موجبہ کلیہ صادق ہے تو فتصدق لا باحہ نقض المحمول، تو فرماتے اس کا منقوضۃ المحمول بھی کیا ہوگا؟ صادقہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لازم صادق ہے تو ملزوم بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ جب یہ قضیہ جو منقوضۃ المحمول لا باحہ کی صورت میں ہم نے حاصل کیا ہے، جب یہ صادق ہے فیکذب نقیضھا عین باحہ، تو جو اس کا نقیض ہوگا، چونکہ یہ صالبہ کلیہ ہے اور صالبہ کلیہ کا نقیض کیا ہوگا؟ موجبہ جزئیہ، یہ جو موجبہ جزئیہ ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا۔ البتہ فرماتے ہو ولیکنہ عین الاصل، بھئی یہ تو وہی عین اصل قضیہ موجبہ جزئیہ جس کو ہم نے فرض کیا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ بعض الحیوان انسان، یہ تو وہی عین مفروضہ ہمارا ہے جس کو صادقہ ہونا ہم نے فرض کیا تھا، چونکہ یہ خلاف فرض ہے لہٰذا ہم اس کے کذب کے قائل نہیں ہوں گے۔ جب یہ کاذبہ نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے
کہ یہ جو اس کا نقض محمول تھا یہ کاذبہ ہوگا، جب یہ کاذبہ ہوگا، جب ملزوم کاذب ہو جائے گا تو لازم بھی کاذب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جب یہ کلو باحا یہ کاذب ہو جائے گا تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اس کا جو نقیض ہے سین باحا یہ کیا ہو جائے گا؟ صادق ہو جائے گا۔ فَيَجِبُ أَن يَصْدُقَ سین باحا، پس یہ جو ہم نے صالح جزیہ کی صورت میں نتیجہ حاصل کیا تو فرماتے ہیں یہ ہمارا نتیجہ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، یہی ہمارا مطلوب ہے۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، نقد محمول میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نقیض محمول یعنی سب سے پہلے محمول کا نقیض چاہیے، پھر وہاں پہ کیفیت کو بدلنا چاہیے، پھر بقائے طرفین ہونی چاہیے اور بقائے کمیت ہونی چاہیے۔ مصنف ان شرائط کے تحت معصورات اربع کے نقص کو بیان کرتے ہیں۔ موجبہ کلیہ کا نقص سالبہ کلیہ ہوگا اور مصنف اس کو قیاس مساوات سے ثابت کرتے ہیں دو مراحل کی صورت میں، اس طرح کہ اس کے عکس نقیض کو لیتے ہیں اور عکس نقیض کے پھر عکس مستوی کو لیتے ہیں، اور یہ جو عکس مستوی میں حاصل ہوتا ہے یہ وہی ہمارا مطلوب ہوتا ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ہو گیا موجبہ کلیہ کا استدلال۔ جہاں تک تعلق ہے موجبہ جزئیہ کا تو اس کا نقص سالبہ جزئیہ ہوگا اور اس کو برہان نقیض و عکس سے ثابت کرتے ہیں، اس طرح کہ اگر اصل صادق نہ ہو تو نقیض صادق ہوگی، لیکن نقیض کے کذب کو ثابت کر کے مصنف اصل کے صدق کو ثابت کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔